بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون ساری عمر اولاد کیوں نہ پیدا کر سکا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت عملی تھی بتائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے پہلی رات صحبت پر قادر نہ ہوا۔ ہر رات جب فرعون اپنی بیوی آسیہ کے پاس جاتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ایک نورانی پردہ حائل کر دیتے، جس کی وجہ سے فرعون پر نیند کا غلبہ آ جاتا۔ ایک رات فرعون نے جبرائیل علیہ السلام کو کیا کہا؟ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور پاس بیٹھے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی جانتا ہے یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1 پر حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 پر حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرے نمبر پر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران۔ یہ 4 عورتیں جنتی عورتیں ہیں۔ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی یوں فرمایا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریحان بن ولید جو کہ حضرت یوسف کے دور میں تھے اور ان پر ایمان بھی لائے تھے، ان کی پوتی بے حد حسین و جمیل تھی جس کا نام آسیہ تھا، اور نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے، آسیہ بنت مزہم بن عبد بن ریحان بن ولید۔ جب رمسم شاہ مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ اس کا یہ فرمان جاری کیا گیا کہ آج سے سارے اسرائیل کتبیوں کے غلام ہوں گے۔ چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی لسٹ بنا کر ہر ایک گھر میں ان کا نوکر رکھ دیا گیا۔ فرعون مصر لڑکیوں کا بے حد شوقین تھا۔ اس کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ کے سارے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تم سمیت تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا، سبھی کا یہی قتل کر دیا جائے گا اور تمہاری اولاد بھی اسرائیلی کی طرح غلام بنا لی جائے گی۔ یعنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہوئی۔ حضرت آسیہ تو شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھی اور دل میں فرعون کے لیے نفرت بڑھی ہوئی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کے ہاں پرورشی پانی تھی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور ایک خدا کو ماننے والی تھی، شادی کی پہلی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا اس کی بیوی آسیہ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہیں۔ حضرت آسیہ سے شادی سے پہلے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ چونکہ فرعون حضرت آسیہ کی محبت میں گرفتار تھا تو وہ پہلی رات ہی حضرت آسیہ کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگا۔ اس نے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایات تو اس طرح سے ملتی ہیں کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ کی خلوت گاہ میں داخل ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان ایک نورانی پردے کو حائل کر دیتے تھے، جس سے وہ ساری رات پرسکون سویا جاتا تھا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔
بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے، تو آپ کو بتاتے چلے کہ وہ بیٹی کسی کی لڑکی تھی جس کو لے کر فرعون نے پالا تھا۔ فرعون کا حضرت آسیہ سے پیار ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ حضرت آسیہ کی چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے آپ نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ پرورش پاتے رہے تو حضرت آسیہ آپ کے معجزات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہی اور دل میں جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ ان کی توقعات کے عین مطابق جب حضرت موسیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت آسیہ ان پر ایمان لے آئیں، لیکن اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپائے رکھا۔ ان کا ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے اس باندی اور اس کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، مجھے اپنا خدا بنا لے۔ لیکن وہ باندی کا ایمان بہت پختہ تھا۔ خیر، اس باندی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر جان لے لی گئی۔ اس کے بعد فرعون نے اس باندی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا۔ حضرت آسیہ نے یہ منظر دیکھا تو اس عورت اور بچوں کی روح کو ایک نورانی جرمٹ میں آسمان پر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ قصر فرعون روز بروز پرشوب ہوتا گیا اور حضرت آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وہ حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی پیٹ چڑھنے لگے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جانے لگا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص سے، جسے قرآن کریم نے مومن الفرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے تو فرعون غضب و غصے کی آگ میں بھڑک اٹھا۔ پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کر دے تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی، بلکہ فرعون کو بھی دعوت حق کی تبلیغ کرنے لگی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزرنے لگیں۔ جب محل میں فرعون کی یہ باتیں ہونے لگی کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یقین ہو گیا کہ حضرت آسیہ کو اب حضرت موسیٰ کے دین سے ہٹا نہیں سکتا تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں کو اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکی، اور بھاری پتھر کو آپ کے سینے پر رکھ کر آپ کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا گیا اور آپ کا پانی بھی بند کر دیا۔ لیکن پھر بھی حضرت آسیہ ایمان پر عزم اور استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے، جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عملے بد سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال بھی اتروا دی، اور جب ان پر چٹان کو گڑایا گیا، اللہ اکبر، کہ جب حضرت آسیہ کے ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھوک کر ان کو باندھا گیا تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ کا مزار پر نور مصر میں ہی واقع ہے۔ حضرت آسیہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے
عورت کے اندر بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔